السلام علیکم دوستو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کی حیثیت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں نے مولانا جناح زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ قائد اعظم نے کار کو رکوایا اور عوام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مولانا مت کہو، میں مولانا نہیں ہوں، میں تو آپ کا سیاسی لیڈر ہوں، مجھے صرف محمد علی جناح ہی کہو۔ دوستو، حضرت علامہ اقبال کی بھی مولانا حضرات سے کشمکش رہتی تھی، یہاں تک کہ مولویوں نے ان کے خلاف کفر کے فتوے جاری کر دیے، مگر علامہ اقبال نے اپنا فہم اسلام تبدیل نہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے آج تک قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پر حاضری نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنی کسی تقریر میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی وجہ سے وہ آزاد پاکستان میں مراعات حاصل کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں علماء حق موجود ہیں جو انتہائی قابل احترام ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں اور عملی طور پر اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں۔ نامور ادیب منفرد مزاح نگار مشتاق یوسفی نے کہا کہ مجھے جو بھی مولوی صاحب ملے انہوں نے کہا کہ یوسفی صاحب آپ داڑھی رکھ لیں، یہ سنت ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولیں اور وعدہ نہ توڑیں، یہ بھی سنت ہے۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی تقریریں کرتے ہیں مگر کبھی قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کو اپنی تقریروں میں شامل نہیں کرتے۔ 2018 کے انتخابات میں عبرتناک شکست کے بعد وہ اضطراب کا شکار ہیں، ان کی جماعت میں مایوسی اور بے چینی پھیل رہی ہے۔ اراکین جماعت کو پر امید رکھنے اور ان کا لہو گرم رکھنے کے لیے سیاسی سرگرمی ضروری ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا۔ سیاست میں موضوع وقت کا انتخاب بہت اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ تاریخ کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا کی جماعت کے لیڈروں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک کی مخالفت کی، اور آج مولانا صاحب ایک منتخب حکومت کے خلاف آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ مولانا کے آزادی مارچ کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے قومی لٹیروں کو احتساب سے بچایا جائے، اور دوسرا مقصد دوستو یہ ہے کہ منتخب حکومت اور پاک فوج کے درمیان جو مفاہمت پائی جاتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ پاکستان میں جب بھی کوئی عوامی تحریک چلائی گئی، اس تحریک کے دوران قربانیاں تو غریب عوام نے دی، مگر اس تحریک کا فائدہ ہمیشہ اوروں نے اٹھایا۔ جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک ایک انقلابی نظریاتی اور عوامی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یہ تاریخی اور سنہری موقع تھا کہ وہ سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے پاکستان کی فکری اور نظریاتی آزادی کی تکمیل کرتے، مگر افسوس انہوں نے یہ تاریخی موقع ضائع کر دیا۔ اگر منتخب حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک زور پکڑ گئی تو اس کا نتیجہ مارشاء اللہ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ مارشاء اللہ مذہبی جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے۔ MMA جس کو ملا ملٹری الائنس بھی کہا جاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے۔ امریکہ کی سیکرٹری خارجہ میڈم البرائٹ اگر مولانا فضل الرحمان کی منشا کو تسلیم کر لیتی تو مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ PP اور مسلم لیگ نون کو یہ 100 بار سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو بھی مارشاء اللہ سوٹ کرے گا۔ بنیادی سوال دوستو یہ ہے کہ کیا پاکستان 72 سال کے بعد بھی افراتفری کا ہی شکار رہے گا، یا جمہوریت کا سلسلہ جو گزشتہ 12 سال سے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے جاری رہے گا۔ حکومتی جماعت اپوزیشن کی جماعتوں اور 22 کروڑ عوام کا مفاد اس بات میں ہے کہ وہ مارشاء اللہ کی بجائے قومی حکومت پر رضامند ہو جائیں اور 20 سے 25 وزیروں کی حکومت بنا کر پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران سے باہر نکالیں۔ اگر دوستو سیاسی جماعتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو مارشاء اللہ پلس بھی آ سکتا ہے۔ حکومتی جماعت نے سڑکوں کو خالی چھوڑ دیا ہے، جس سے اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں۔ حکومتی جماعت کے لیے اس وقت مشکلات بہت زیادہ ہیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، بیوروکریسی حکومت سے تعاون نہیں کر رہی، پولیس اشرفیہ کا ہتھیار بن چکی ہے۔ پاک فوج ایک حد تک ہی حکومت کا دفاع کر سکتی ہے، لہٰذا حکومت کو آزادی مارچ کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی مشینری کے ساتھ ساتھ حکومتی جماعت کے کارکنوں کو بھی سرگرم اور فعال کرنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے حامی کشمیر کاز کے لیے سڑکوں پر آ جائیں تو اپوزیشن کی تحریک اپنی موت آپ ہی مر سکتی ہے۔
اگر حکومت امن و امان قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو نیا سیٹ اپ سامنے آ سکتا ہے۔ کوئی ریاست کسی جماعت کو یہ حق نہیں دے سکتی کہ وہ ڈنڈے کی طاقت سے ریاستی نظام درہم برہم کر دے۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے طاقت اور تشدد کا استعمال کر کے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا تو ریاست کو مجبور ہو کر تحریک لبیک پاکستان کا فارمولہ استعمال کرنا پڑے گا، جو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لیے سیاسی موت بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور پھر یہی لوگ رضوی کی طرح جیلوں میں چیخو پکار کرتے نظر آئیں گے۔